بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کشمیر کی کنٹرول لائن پر 4 سال سے جاری سکوت بالآخر ٹوٹ کر رہ گیا ہے، اور تیتری نوٹ کا علاقہ، جسے دوسری جانب سے کرشنا گھاٹی بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان تصادم کی آماج گاہ اور بنیاد بن کر رہ گیا ہے۔ آج صبح اچانک یہ خبریں ملی کہ پونچھ کے اس علاقے میں شدید فائرنگ ہو رہی ہے دونوں افواج کے درمیان، اور پوسٹ ٹو پوسٹ فائرنگ چل رہی ہے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں دونوں طرف سے جانی نقصان کی اطلاعات بھی ہیں، اور مالی نقصان کی ظاہر ہے مورچوں کی صورت میں تباہی کی اطلاعات بھی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ نقصان کس کا کتنا ہوا، بلکہ اس تصادم کی وجہ، اس کی ٹائمنگ سب سے اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی کہ 2021 میں جب کشمیر کے حوالے سے بھارت اپنا فیصلہ لے چکا تھا، تو دونوں افواج کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کی تجدید ہوئی تھی، اور اس کے بعد دونوں طرف کے جو ڈی جی ایم اوز تھے، تو انہوں نے یہ ملاقات کی تھی اور کنٹرول لائن کی سرویلنس پر اور روابط پر ایک اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد سے یعنی فروری 2021 میں یہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کی تجدید ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے کنٹرول لائن مجموعی طور پر پرامن تھی، اور بھارت اپنے ایجنڈے کو کشمیر میں بہت آسانی کے ساتھ آگے بڑھاتا جا رہا تھا۔ پاکستان 5 اگست 2019 سے ایک مخمصے کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اسے کیا کرنا ہے، اسے ان اقدامات کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے، اسے اس فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اسے کچھ اس حوالے سے زیادہ سجھائی نہیں دے رہا، سوائے یہ کہ ایک احتجاج کا ایک سلسلہ ہے، ایک روایت ہے، وہ مختلف دنوں کے مواقع پہ نظر آتی ہے۔ اس کے سوا کوئی ٹھوس اور کنکریٹ قسم کی پالیسی اس وقت تک سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اس لحاظ سے اب جب کہ فریقین ہنسی خوشی اپنے اپنے دائروں میں بیٹھے اپنے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے تھے، تو فائرنگ کا یہ واقعہ غیر معمولی قسم کا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو دوستانہ میچ بھی کہہ رہے ہیں، اور بہت سوں کے نزدیک یہ پاکستان اور بھارت کی مخاصمت کو اگلی منزلوں کی طرف اور اگلے زمانوں کی طرف لے جانے کا ایک تسلسل بھی ہے، کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو کشمکش ہے، جو کشیدگی ہے، وہ پوری رفتار کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ یعنی کشیدگی کا جو اونٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ابھی تک موجود ہے، اور اس سے نکلنے کی کوئی راہ ابھی سجھائی نہیں دیتی۔ پاکستان اس وقت خاصی داخلی مشکلات کا شکار ہے، اور بلوچستان میں ایک آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے پی کے علاقوں میں، قبائلی علاقہ جات میں ایک آپریشن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان نئے محاذ کھولنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ افغانستان کے ساتھ جنگ کی باتیں بھی چلتی رہیں، اور بالکل یوں لگ رہا تھا کہ فریقین جو ہیں
وہ جنگ کی دہلیز پر کھڑے ہیں، لیکن افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ کبھی اپنا اعتبار، کریڈیبلٹی اور ساکھ نہیں بنا سکتی۔ یہ ایک مقبول فیصلہ پاکستان میں کبھی نہیں ہو سکتا، اور شاید یہ اندازہ بھی ہوا پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں انہیں، اور انہوں نے اس جنگ سے کہ جو لکھی گئی تھی اور جس کا اسکرپٹ بھی تیار تھا، شاید انہوں نے اس جنگ سے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے۔ اور یہ چونکہ ایک پاپولر فیصلہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کے برعکس جو بھارت کے ساتھ کشیدگی اور جنگ ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک پاپولر فیصلہ رہا ہے۔ وہ حالات کو بدلتا رہا ہے، وہ منظرنامے کو بدلتا رہا ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلتا رہا ہے۔ تو یہ جو کشیدگی ہے اس کی تہ میں کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن بہرحال اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان ابھی بھی بھارت کے مقابل، یعنی تمام تر دباؤ کے باوجود اور لکھے ہوئے اسکرپٹس پر عمل کرنے کے باوجود ابھی تک ایک مزاحمت کی ایک چنگاری موجود ہے، اور بھارت کے آگے بہت سے حوالوں سے سرنڈر نہ کرنے کی ایک سوچ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کی طرف سے جو ایک موقف سامنے آیا ہے، اس میں عمر عبداللہ جو کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب چین کے ساتھ بھارت کا تصادم ہوا گلوان وادی میں اور پنگونگ جھیل میں، تو اس وقت نئی جو فورسز تھیں ان کو وہاں ڈپلائے کرنا تھا۔ وادی کشمیر سے چونکہ فوج نہیں ہٹائی جا سکتی تھی، اس لیے جموں سے فوج کو لداخ میں منتقل کیا گیا، جس کی وجہ سے پھر انفلٹریشن ہوئی، کرنے والوں کو آسانی ہوئی، اور پھر وہاں حالات خراب ہوتے گئے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ پنچ میں ایک کافی عرصے سے ایک پراسرار قسم کی ایک لڑائی چل رہی ہے، ایک بالکل ایک کھیل تماشا چل رہا ہے، ایک اس میں گوریلا انداز بھی نمایاں ہوتا ہے، اور یہ کافی عرصے سے مسلسل چلا آ رہا ہے وہاں، اور بھارت کی جو فوج ہے مختلف دعوے کرتی ہے، لیکن وادی سے جو امن قائم ہوا ہے، وادی میں جو ملیٹنسی وہاں سے وائپ آؤٹ ہوئی ہے، اور وہ زیادہ تر داخلی عسکریت تھی۔ پنچ میں ایک اور نوعیت کی، ایک گوریلا طرز کی ایک عسکریت چل رہی ہے، اور یہ عسکریت جو ہے بالکل ایک بھارت کی فورسز کے لیے بھی ایک مشکل بنی ہوئی ہے، اور بھارت کی فورسز کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر جس طرح وادی کشمیر میں بظاہر ایک امن کی صورتحال ہے اور امن نظر آ رہا ہے، تو یہ امن بھارت کبھی نہیں چاہے گا، بھارت کی فوج بھی نہیں چاہے گی کہ امن اتنا ہو جائے اور واقعی امن ہو جائے کہ یہ امن ہی اسے ڈسنے لگے، یہ امن ہی ناگن بن جائے بھارت کی اپنی فوج کے لیے یا اس کے اپنے وجود کے لیے، کیونکہ ایک حد تک ہی جو امن ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان کی بھی سروائیول بہت سی جنگوں میں ہے، بہت سی کشیدگی میں ہے، بالخصوص کشمیر کے اندر اور کنٹرول لائن پر، اور پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں بھارت کی فوج کا ایک ملٹری بلڈ اپ کی بھی اس میں گنجائش ہے، اس میں اس کے جدید کیل کانٹے سے لیس ہونے کی گنجائش بھی ہے، اور بہت سے روز مرہ کے جو مفادات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی اس سارے کاروبار کے ساتھ، جنگ کے کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اسی لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی فوج کسی نہ کسی حد تک کشمیر میں جو ایک عسکریت ہے یا ایک کشیدگی ہے اس کی آگ کو بھڑکائے رکھنا چاہتی ہے، کہ وہ بالکل امن بھی نہیں چاہتی اس خطے میں۔ تو بہرحال جو بھی صورتحال ہے، یہ کشیدگی اگر آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے ایک نئے دور کا
آغاز ہوگا. لیکن اگر یہ کشیدگی بس یہیں ون ٹائم تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ایک وقتی سا ابال بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں اب آگے کیا بنتی ہے صورتحال، کیا نقشہ بنتا ہے، یہ آگے آنے والے دنوں میں ظاہر ہوگا. لیکن بہرحال یہ ایک اس کی ٹائمنگ اہمیت کی حامل ہے. اور جنگ بندی کا ٹوٹنا اور اس کے ٹوٹنے کی خبریں پھیلنا یہ بھی اپنی ایک اندر ایک اہمیت رکھتی ہے. اور بہت سے پیغام ہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی کہ انہیں اس خطے سے اس انداز سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور دونوں ملکوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا چاہیے. ابھی تک بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کی کوئی سنجیدہ صورت نظر نہیں آ رہی. اور سوائے بھارت اس وقت ڈنڈے کے ذریعے ہانکنے کی کوشش کر رہا ہے جنوبی ایشیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی. لیکن بنگلہ دیش میں اس کا جو رد عمل آیا، بھارت نے اس کا خمیازہ بھگت لیا ہے. اور پاکستان میں بھی جو اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ ایک رد عمل کی ہی سی کیفیت ہے کہ بھارت جو ڈنڈے کے ذریعے ہانکنا چاہتا ہے علاقے کے ملکوں کو، یا جو قوتیں بھارت کو اس خطے کا ایک چوکیدار بنانا چاہتی ہیں، وہ بھی انہیں بھی یہ احساس ہو جائے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. چین بہرحال ایک کھلاڑی کے طور پر یہاں موجود ہے اور اس موجودگی کی ایک اپنی اہمیت اور معنویت ہے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.